السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 139۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتحاجوننا، کیا جھگڑتے ہو تم ہم سے، فی اللہ بیچ اللہ کے، وہو ربنا اور وہ پروردگار ہے ہمارا، وربکم اور پروردگار ہے تمہارا، ولنا اور ہمارے لیے ہے، اعمالنا اعمال ہمارے، ولکم اور تمہارے لیے ہے، اعمالکم اعمال تمہارے، ونحن اور ہم لہو واسطے اس کے، مخلصون اخلاص کرنے والے ہیں۔ ان سے کہہ دو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ کا بھیجا ہوا دین یعنی کہ اللہ کا رنگ، اللہ کی عبادت کا طریقہ، تو اس کے بارے میں تم ہم سے جھگڑتے کیوں ہو؟ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کے بارے میں ہم سے بحث کیوں کرتے ہو؟ تو یہ یہاں پہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہاں تو مراد یہودی اور نصارہ ہے، لیکن اس کے بعد کوئی بھی ایسا شخص جو دین کے معاملے میں، دین کے احکامات میں جھگڑا کرے اور اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے اور اسے کم درجے کا بتائے، تو یہاں پہ ان سب سے خطاب ہے۔ حالانکہ وہی ہمارا رب ہے، وہی تمہارا رب ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان میں ایک کامن گراؤنڈ ہے کہ ہم بھی اسی کو مانتے ہیں، تم بھی اسی کو مانتے ہو، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ بھی اللہ نے بھیجا ہے، اور ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ لائے ہیں وہ بھی کس کا ہے؟ اللہ نے ہی بھیجا ہے۔ لہٰذا ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم صرف اسی کی مانیں، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ یعنی کہ اگر تم اعمال نہیں کرتے، اپنی منمانی کرنا چاہتے ہو تو کرتے رہو، تمہیں تو اپنے اعمال کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا نا، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہے، جس راستے پر ہم ہیں، جو کام ہم کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری ہم پر ہے، اس کی جزا ہم خود پائیں گے، اور ہم اسی کے مخلص اور وفادار ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کا رنگ اختیار کرنے لگتا ہے تو اس میں اللہ والی ہونے کی علامتیں نظر آنے لگتی ہیں، اس کے طور طریقوں سے، کسی بھی رشتہ داروں کے مجلس میں ہو یا باہر کہیں کسی پارٹی میں ہونا، انسان تو جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ جو ہی اذان کا وقت ہوگا نا تو وہ اٹھ کھڑا ہوگا اور نماز پڑھنے لگے گا۔ اب جو نماز پڑھے گا تو باقی بھی سب کی نظر اس پر آ جائے گی، ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص بدل گیا ہے، یعنی کہ ہم میں اور اس میں فرق آ گیا۔ تو جو ہی آپ ان کو وہ دیکھتے ہیں نا تو پھر ان کی نظر آپ کے دین پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ انکمفرٹیبل ہونے لگتے ہیں، پھر وہ آپ کو ایسے نہیں چھوڑتے، پھر اس کے بعد ان کا اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا کرنا، کوئی بھی بات چھیڑ دینا، کسی بھی بات پہ بحث شروع کر دینا بات پہ۔ یعنی کہ اگر آپ نے کسی مجلس میں سے اکیلے اٹھ کے نماز پڑھ لی ہے نا تو واپس آنے تک آپ کی خیر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی بات ہو، کسی کا بھی قصور ہوگا نا تو وہ ذمہ دار آپ کو ہی ٹھہرائیں گے، کوئی بھی بات پکڑ کے لے آئیں گے، ہاں جی فلاں نے بیٹی کو قتل کر دیا تھا، اس نے ایسے کیوں کیا، بلا بلا نا بہت سی باتیں، اور پھر صرف وہی تک نہیں، پھر وہ قرآن پاک کی کوئی آیت لے لیں گے اور اس سے بحث کرنا شروع کر دیں گے کہ یہاں پہ جو آیا ہے کہ یہاں پہ 4 شادیوں کا حکم ہے، یہاں پہ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، یا پھر جو عورت کی گواہی ہوتی ہے وہ آدھی ہوتی ہے، اس بارے میں آپ کہتے ہیں، یعنی کہ کوئی نہ کوئی اعتراض کی بات ضرور وہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس موقع پر نا پھر آپ ان سے کہیں کہ اس میں تمہارے لیے کیا مشکل ہے، تمہیں کیا مشکل آتی ہے؟ اللہ کے دین کے معاملے میں یہ تو اللہ کے حکم کا معاملہ ہے نا، تو اس بارے میں ہم سے کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ وہ تو تمہارا رب بھی ہے، تم اس سے رب مانتے ہو۔ بہت سے لوگ نا خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی نا دوسرے مسلمانوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں دین کے معاملے میں۔ تو پھر مسلمان ہونے کا تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ سر جھکا لینا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر بات مان جانا، ٹھیک ہے،
کیونکہ اللہ تو اتنا بڑا ہے، مشرق اور مغرب کا مالک ہے، جو وہ کہتا ہے ہمیں اسے تسلیم کرنا ہے، ہم مانتے ہیں، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم اس میں کوئی بحث نہیں کرتے۔ تو جس کو تم بھی رب مانتے ہو وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی ہے۔ اور پھر خاص طور پر اگر آپ کے کچھ اعمال کو وہ پن پوائنٹ کیا جائے کہ آپ یہ جو فلاں کام کرتے ہو یہ آپ کیوں کرتے ہو، کس لیے کرتے ہو، تو پھر انہیں کہنا چاہیے کہ ہم کرتے ہیں نا تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں، آپ کو اس میں مشکل نہیں ہونی چاہیے، آپ کو اس میں کیا پریشانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو تم جو کر رہے ہو اس لیے تم کرتے رہو، ہم جو کر رہے ہیں ہم وہی کریں گے، یعنی کہ مت جھگڑو۔ اور ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہمارا طریقہ تو دین کا طریقہ ہے نا، اخلاص کا طریقہ ہے، سچائی کا طریقہ ہے، جو ہم کہتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، اور اگر اس کو مانتے ہو تو اس کی بات پہ پھر عمل بھی کرو، ٹھیک ہے؟ اگر اس کو رب مانتے ہو نا تو اس کی بات پہ عمل بھی کرو۔ اگر اپنی مرضی اپنی خواہشات پہ چل رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ دین کے معاملے میں انسان کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے، جو کچھ آپ کریں دلیل کے ساتھ کریں، آنکھیں بند کر کے کسی کو فالو مت کر لیں، آپ دین کو سمجھیں، اللہ کا حکم سمجھیں، پھر اس کے اوپر آپ عمل کریں، ٹھیک ہے؟ پھر چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کوئی اعتراض کرے، آپ کو لوگوں سے نہیں ڈرنا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی ایسی بحث کرے نا تو آپ ان مسئلوں میں نہ پڑو، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی چیز ہو آپ اس پہ مت جاؤ، کیونکہ ہماری غلطی اس میں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ اکثر نا یہاں پہ صفائیاں دینے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اگر 4 شادیوں کا حکم آیا ہے تو یہ اس لیے آیا ہے، یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ آپ سیدھی سیدھی اصول کی بات کریں کہ بھائی قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے بھیجی ہے، اس میں ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے، ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں، جس نے بھیجا ہے وہ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے، تمہیں بھی اس کی بات سننی چاہیے، ماننی چاہیے، اس کے احکامات جو ہیں ان کو قبول کر لینا چاہیے، جو اس نے کہا ہے ظاہر ہے اس میں کوئی حکمت ہوگی، اس کی کوئی وجہ ہوگی، تو پھر ہی ہوا ہے نا۔ دنیا میں اگر ہم سب کو آزادی ملی ہے، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو وہ کر رہا ہے، اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو ہم جو کر رہے ہیں ہمیں وہ کرنے دیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو کچھ کہہ نہیں رہے ہوتے پھر وہ آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بات چھیڑ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ کو چپ ہو جائیں اور سائڈ پہ ہو جائیں۔ اسی لیے قرآن کو سمجھیں، لفظ بہ لفظ سمجھیں، جب آپ کو ایک ایک لفظ کا مطلب سمجھ آ جائے گا نا تو پھر آپ ادھر ادھر کی لمبی باتوں میں آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جزاک اللہ خیر۔